سب سے پہلے تو یہ کنفیوژن بالکل دور کر لیجئے کہ قائد اعظم کوئی مذہبی ریاست چاہتے تھے۔ قائد اعظم پاکستان کو ہرگز ایک مذہبی ملک کے طور کے اوپر نہیں دیکھتے تھے، اور یہ سارے لوگ جو آج قائد اعظم کے نام کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اسلامی ملک کا مطلب شاید مذہبی ملک تھا، یہ قطعی طور پہ ایسا نہیں تھا۔ قائد اعظم کا تو جس قسم کے وہ سٹائلش آدمی تھے، جو ان کا لائف سٹائل تھا، جو علامہ اقبال کا لائف سٹائل تھا، وہ تو بالکل بھی یہ لوگ جو آج کل قائد اعظم کی باتیں کر کے پاکستان کو ایک پسماندہ بیکورڈ ملک بنانا چاہتے ہیں، اس سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ قائد اعظم اپنے دور کے ایک بڑے ماڈرن، پروگریسو، فارورڈ لکنگ آدمی تھے، اور اس طرح سے علامہ اقبال بھی۔ تو ان قائدین نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ایک ملک ہونا چاہیے؟ وہ اس لیے فیصلہ کیا کہ جو سیاست تھی ہندوستان کی، اس کو وہ دیکھ رہے تھے، اور ان کو لگ رہا تھا کہ ایک ایکسٹریمزم یہاں پہ جب بھی جمہوریت آئے گی تو یہاں پہ جو ایک ہندو میجورٹی ہے، اس کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو اقلیتوں کا جینا دو بھر کر دیں گے۔ اور آج ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے مسلمانوں کا جینا وہاں پہ دو بھر کر دیا۔ اقلیتوں کا آج نیو یارک ٹائمز کا جو فرنٹ پیج ہے، اس میں ہندوستان میں جو مسیحی منورٹی ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ آج نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پہ مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پہ ہو رہا ہے، وہ تو ایک نیو نارمل ہو گیا۔ وہاں پہ لنچ، ہمارے ہاں یہ سیالکوٹ میں انسیڈنٹ ہوا ایک لنچنگ کا، ایک جو وہاں پہ جان گئی ایک معصوم شہری کی، آپ نے دیکھا پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا اور پورے پاکستان نے اس اقدام کی مذمت کی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ روز ہو رہا ہے اور کسی کے کان پہ جوں نہیں لگ رہی۔ یہ وہ ہندوستان تھا تو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح اور جو پاکستان کی جو اکابرین ہیں اور مشاہرین ہیں، جو 1947 میں 1940 سے 47 تک جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد کی، ہمیں اس کے وین کی داد دینی چاہیے، علامہ اقبال کے وین کی داد دینی چاہیے، کہ جنہوں نے اتنا سال پہلے یہ کنسیو کر لیا تھا کہ جو میجورٹی ہوگی اور بروٹل میجورٹی ہوگی وہ کیا سلوک کرے گی۔ تو انہوں نے ایک سیاسی، ایک نیشن سٹیٹ کریٹ کی جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں۔ اور ان کا نیشن سٹیٹ کریٹ کرنے کا کیا مطلب تھا؟ نیشن سٹیٹ کریٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بس سکیں جہاں پہ ان کی اکثریت ہو، جہاں پہ ان کے رائٹس پریزرو ہوں، اور وہ ایک میجورٹی کے ہاتھوں یرغمال نہ ہو جائے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد اقلیتوں کے حقوق کو پریزرو کرنا تھا، تحفظ دینا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے، اور اب آج کل تو مزید یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیے دو ایکسٹریمسٹ رجیمز پاکستان کے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر ابھری ہیں۔ ایک طرف افغانستان ہے جہاں پہ طالبان جو ہے وہ وہاں پہ آ گئے ہیں۔ ہم افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح سے اب کہیں کہ یہ عورتیں وہاں پہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی، اسکول نہیں جا سکتی، کالج نہیں جا سکتی، اس قسم کی جو ایک ریٹروگریسو تھنکنگ ہے پاکستان کے لیے، تو وہ خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے ادھر ایک ہندو ایکسٹریمزم جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے۔ سو پاکستان کی ریاست کا جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ یہ دو ایکسٹریمسٹ جو تھنکنگ ہے، جو ایک متشدد اور ایک انتہا پسندانہ جو تھنکنگ ہے، ان دونوں سے جو لڑائی ہے، یہ پاکستان کی سب سے اہم لڑائی ہے جو کہ ہمیں لڑنی ہوگی۔ ہمیں ناکامیاں بھی ہوئی ہیں، ہمیں کامیابیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان ہی اس خطے میں وہ روشن امید ہے جو کہ ان انتہاؤں کے درمیان رہ کر ان انتہاؤں سے باہر آ سکتا ہے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے 10 اگست کو دو ان کے امپورٹنٹ سٹیپس تھے۔ ایک تو 10 اگست کو انہوں نے کہا کہ جو اوتھ ہے اس سے جو ریلیجن کے ہمارے پیرافریزز ہیں وہ نکال لیے جائیں، تاکہ جو غیر مسلم ہیں یا جو لوگ بلیو نہیں کرتے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اوتھ کر سکیں، اوتھ لینا چاہیں تو وہ لے سکیں۔ اور پھر 11 اگست 1947 کو انہوں نے واضح کر دیا کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کا جو رائٹس ہوں گے وہ کیا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ آج سے آزاد ہیں اپنے مندر میں جانے کے لیے، اپنے گرجاؤں میں جانے کے لیے، ریاست کا کوئی بزنس نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں کے مذہبی اقدار میں، مذہبی امور میں دخل دیں۔
اس کے بعد ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ریٹروگریسونیس آئی ہے، ایک بہت بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نیچے گیا ہے. اور یہ کیوں گیا؟ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو مذہبی ریاست بنانے کا نہیں سوچا تھا، کیونکہ اگر پاکستان ایک مذہبی ریاست بننا ہوتا تو پھر تو دیکھیے پاکستان کی تحریک مولانا ابوالکلام آزاد یا مولانا مودودی چلاتے، کیونکہ جو علم تھا، جو مذہبی علم تھا، ابوالکلام آزاد کا تو کوئی مقابلہ نہیں تھا کسی سے. وہ تو ایک بہت بڑے عالم تھے. تفاسیر، انہوں نے تفسیر لکھی قرآن پاک کی جو سیلیبریٹڈ تفسیر ہے. ان کا جو حدیث کے اوپر جو علم تھا مولانا ابوالکلام آزاد کا، اس کا کوئی میچ نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد مولانا مودودی، اور پھر اس کے بعد دیکھیے جو اس وقت ہمارے JUI جمعیت علماء اسلام کے جو اکابرین تھے، یہ تمام جو لوگ تھے یہ مذہبی حوالوں سے بڑے اکمپلشڈ لوگ تھے، بڑے ان کی جو تھی وہ بڑی قدر سمجھی جاتی تھی اور مذہب کے اوپر ان کا عبور تھا. لیکن ان لوگوں نے پاکستان کی تحریک کی قیادت نہیں کی، کیونکہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ تو کہہ رہے تھے کہ ریاست جو ہے وہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور سرحد نہیں ہو سکتی ریاست کی. لیکن جو قائد اعظم اور علامہ اقبال تھے انہوں نے ایک پولیٹیکل تھیوری کی بات کی، اور وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے وہ لی، اور اسلام کو پولیٹیکل انٹرپریٹ کیا، ریلیجسلی انٹرپریٹ نہیں کیا، پولیٹیکل انٹرپریٹ کیا کہ ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پہ جو اسلام کو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں اور اقلیتیں ہیں، وہ ایک ایسی جگہ پہ رہ سکیں جہاں پہ انہیں بروٹل جو اکثریت ہے وہ انہیں اپنا نشانہ نہ بنا سکے. یہ لڑائی بہت اہم ہے اور ہمیں بہت ہی اہم ہے پاکستان کی سروائیول کے لیے کہ ہم یہ لڑائی جیتیں، اور اس لڑائی کے باہر آنے کے بعد ہی پاکستان اور کوئی بھی ملک آگے جا سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہندوستان اب نیچے جانا شروع ہوا ہے. نریندر مودی کی حکومت کے دوران ہندوستان کے تمام، چاہے وہ ان کا اکانومی ہو، چاہے ان کی فورن پالیسی ہو، تمام نیچے جانا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ ایک مذہبی اکثریت کے نام کے اوپر ایک ایکسٹریمزم پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کشمیر میں جو لوگوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہوا، جو مسلمانوں کے ساتھ، خود بامبے میں جو سلوک ہو رہا ہے، جو باقی جگہوں کے اوپر ہو رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح بالکل واضح تھے اپنے پیغام میں. اگر انہیں کوئی نہیں سمجھنا چاہ رہا تو وہ تو ہماری غلطی ہے، اور قائد اعظم کے اس پیغام کو واپس ریکلیم کرنا، قائد اعظم کے اس خواب کو ریکلیم کرنا ہی سب سے بڑی جنگ ہے اور سب سے اہم ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے لیے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.